السلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے ہم نے صلاۃ التراویح کو باجماعت ادا کیا، مالک ان سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، انہو کان فاحشہ، کہ بے شک یہ زنا یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور انتہائی برا راستہ ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ اس سے مراد یہ کہ ہر وہ کام انسان کو چھوڑ دینا چاہیے جو زنا کا سبب بنے، جیسا کہ فی زمانہ غیر محرم لڑکوں کا اور لڑکیوں کا محبت کے نام پہ ایک دوسرے سے بات کرنا، یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان بندے کو گمراہ کر دیتا ہے اور بندہ زنا جیسا قبیح عمل کر لیتا ہے۔ تو قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، یعنی ہر وہ کام چھوڑ دو کہ جو زنا کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ بے حیائی ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء من الایمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، میں جب حیا ختم ہو جائے ففعل ما شئت، پھر بندے کے جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، پھر اسے کسی شے کی تمیز نہیں رہتی۔ اصل جو نیکی اور برائی کے اندر جو شے تمیز رکھتی ہے، جو دیوار ہے، جو پردہ ہے، وہ حیا کا ہے۔ اور جب حیا ہی نہ رہے تو پھر اس کے بعد انسان کو کسی شے کا خوف ہی نہیں رہتا، اور پھر یہی انسان اتنا ظالم بنتا ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اپنے دوست احباب کو بتاتا بھی ہے، تشہیر بھی کرتا ہے، اور انہیں اس گناہ پہ گواہ بناتا ہے۔ یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل۔ ایک تو اس نے یہ قبیح عمل کیا، برا عمل کیا، اور پھر اس گناہ کے علل اعلان تشہیر کرتا ہے، دوست احباب کو بتاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کو للکارنے والی بات ہے کہ ایک تو حرام کا ارتکاب کیا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اور اس کے بعد وہ اس کی تشہیر کر رہا ہے۔ تو قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور انتہائی برا راستہ ہے، انتہائی برا راستہ ہے۔ اور سورہ نور میں ہے کہ اگر کوئی مرد یا خاتون زنا جیسی حرکت کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اس کبھی حرکت کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اگر تو وہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں، مئۃ جلدہ، تو حد کے طور پر حدن اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، پہلی صورت غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے، حدن اگر ثابت ہو جاتا ہے، حدن ثابت ہوتا ہے تو، اور اگر وہ دونوں شادی شدہ ہیں اور حدن ثابت ہو جاتا ہے، اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، 4 مرد گواہ ہونے چاہیے، اس میں کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں ان گواہوں کی، اگر وہ موجود ہیں، یا کنفیشن موجود ہے، اقبال جرم موجود ہے،
تو پھر اس صورت کے اندر وہ دونوں اگر شادی شدہ ہیں تو پھر پتھر مار مار کے انہیں سنسار کر دیا جائے گا، یعنی انہیں مار دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے گا یہ سزا کیوں رکھی گئی، کتنا کبھی عمل ہے، کتنا برا عمل ہے، کتنی بڑی سزا اللہ نے اس کی رکھی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کتنا برا عمل ہے؟ میرے آقا فرماتے ہو بندہ مومن اور بندہ زنا کرے، میرے آقا فرماتے ہو نہیں سکتا۔ بڑے تعجبانہ الفاظ ہیں، ہو بندہ مومن اور زنا کرے، میرے آقا نے فرمایا ہو نہیں سکتا۔ مومن ہے تو زانی نہیں ہے، زانی ہے تو پھر مومن نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ یہ برا عمل کرتا ہے یا کبھی عمل کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے گا عین اسی وقت اگر بندے کی موت آ جائے تو کیا حال ہوگا۔ حضور نے فرمایا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حیا ایمان کا حصہ ہے اور یہ بے حیائی ہے، اور جب بندہ یہ بے حیائی والا کام کرے گا اس وقت ایمان خارج ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ہم کپڑے اتار کے لٹکا دیتے ہیں وہ ہم سے کپڑے الگ ہو جاتے ہیں، فرمایا اس طرح ایمان بندے سے الگ ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو برا عمل ہے، قبیح عمل ہے، اس کے کرنے سے 4 نحوستیں بندے کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ 4 طرح کی نحوستیں انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز یہ کہ چہرے کا نور اللہ سلب کر لیتا ہے، چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا یہ کہ اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کا جہنم میں ہمیشہ خلود رہے گا، جو ایسی حرکت سے باز نہیں آتا۔ امام شافعی کی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ سخت جملہ ہے، اس لیے میں ان کا ریفرنس دے رہا ہوں، انہی کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا قرض ہے، یہ نسلوں سے ادا کرنا ہے۔ یہ قبیح عمل کرنے سے پہلے امام شافعی کہتے ہیں انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ قرض ہے اور اس کی نسلوں سے ادا ہونا ہے۔ اور جب یہ بندہ سوچ لے تو بندہ اس جیسی قبیح حرکت کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو ہر وہ چیز کہ جو اس طرف لے کے جاتی ہے اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کل یہ چلتا ہے، یہ معاملات چلتے ہیں، نہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر ہم فون پہ کوئی بندہ کسی خاتون کے ساتھ جو اس کے لیے غیر محرم ہے اگر محبت کے نام پہ بات کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے یہ اجازت نہیں ہے، اس کی یہ گناہ ہے۔ ہم اس کی 100 دلیلیں نکال کے لے آئیں پھر بھی وہ غلط ہے، وہ حرام ہے۔ ایک ہی صورت ہے، کیا؟ وہ نکاح کی۔ بغیر نکاح کے کسی قسم کا انسان کا کسی غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کسی سطح پہ اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے، قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے کہ بھئی بات ہی تو کر رہے ہیں اور کیا ہے۔ پھر اس سے معاملہ بڑھتا ہے، پھر اس قبیح حرکت کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے، اور جب داخل ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے ساری عمر اس برائی کی لت لگ جائے، جان ہی نہ چھوٹ پائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یقین کیجئے گا نظروں میں حیا ہو نا جی، نظروں میں حیا ہو تو یقین کیجئے گا گھر کی 4 دیواری چھوٹی بھی ہو نا تو محافظ اللہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں جی، محافظ اللہ ہوتا ہے۔ اور اگر نظروں میں حیا نہ ہو تو 4 دیواری جتنی مرضی اونچی کر لیں، وہ امام شافعی والی بات ہے۔ لیکن میں مالک کے حضور دعا کرتا ہوں مالک ہمیں معاف فرمائے اور اس طرح کے قبیح جو عمل ہے مالک اسے ہمیں دور رکھے، اور مالک صحیح معنوں کے اندر ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی
مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد